لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. حضرات گرامی قدر، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام، عزیزو، آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال محرم الحرام کا آخری اتوار اس مقام پر 18 بنی ہاشم کے شبیہ تابوت کی زیارت کا برآمد ہونا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. لیکن گزشتہ 2 برس سے حالات اتنے خراب ہوئے کہ پروگرام کی نوعیت بھی بدل گئی اور مجمع کی قلت بھی ہو گئی. اللہ سے دعا کریں کہ پروردگار اس وبا کو جلد سے جلد ہمارے ملک سے، اس دنیا جہان سے نیست و نابود کرے اور ختم کرے، اور اس کائنات میں جتنے بھی مومنین مولا کے عزادار جہاں کہیں بھی ہیں، پروردگار ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اولاً ایک گزارش آپ سے اور ہے، چونکہ ابھی آج 27 محرم ہے، بیمار کربلا کی شہادت کا روز گزرا ہے. ہماری اس کمیٹی کے ایک رکن، انہی کے ایک عزیز بیمار ہے جناب عرفان مہدی صاحب. آپ حضرات دعا کریں امام سجاد کے صدقے میں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا ہو. عزیزو، میں نے اس وقت کی تقریر کے لیے حضور کی حدیث کو عنوان سخن قرار دیا کہ جس میں کائنات کا پیغمبر ارشاد فرما رہا ہے، بے شک قتل حسین کی حرارت مومنین کے دلوں پر ایسی حرارت ہے کہ جو قیامت تک کبھی سرد نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ عزاداری حسین ایسی عزاداری ہے جو مومنین کے دلوں پہ حرارت بن کے رقم ہو چکی ہے. قیامت آ جائے گی مگر عزائے حسین جاری و ساری رہے گی. دنیا ختم ہو جائے گی مگر نام حسین باقی رہے گا، اس لیے کہ دنیا فانی ہے، حسین باقی ہے. عزاداروں، مجھ سے یہاں کے والنٹیئر، ذمہ داران افراد نے یہی کہا ہے کہ بہت کم وقت میں آپ جلد سے جلد تابوت کی نقابت کر دیجئے. حالات پیش نظر ہیں. بہرحال آپ حضرات مصاب ہونے کو، گریہ کرنے کو آمادہ ہیں. میں کوئی فضائل نہیں پڑھتا، مصائب کے ہی فقرے ہیں جو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. عزیزو، ہم آپ سب مولا حسین کے پرسے میں حاضر ہوئے ہیں. شہزادی آپ کے گریے کو، ہماری حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائیں. اس کائنات میں جتنے بھی مولا کے عزادار ہیں جو بے روزگار ہیں، پروردگار بطفیل امام حسین انہیں برسر روزگار کرے. جو برسر روزگار ہے اللہ انہیں ترقی دے. ہماری مائیں بہنیں اس پورا شوق دور میں جو آج امام حسین کی جا بجا جا کے شب بیداریاں کر رہی ہیں،
مجلسیں کر رہی، اللہ سب کے پردے کا تحفظ فرمائے۔ عزادارو، بس میں نے ختم کر دی گفتگو، آئیے آپ کو لے چل رہا ہوں اسی وادی کربلا کی طرف، اس غمناک گھٹا کی طرف، اس صحرائے ریگزار کی طرف جہاں ہر طرف لاشیں ہیں، آہیں ہیں، صدائیں ہیں، فغائیں ہیں، بکائیں ہیں، جہاں اجڑے ہوئے خیموں کی چلمنے ہیں، جہاں شعلے بھڑک رہے ہیں، جہاں جلتے ہوئے خیموں کے دھوئیں ہیں، جہاں بے کسوں کی فریادیں ہیں، جہاں یتیموں کا نالہ و شیون ہے، جہاں سکینہ کا رخسار ہے تو شبر کا تماچا ہے، جہاں عابد بیمار کا بستر ہے تو جلتا ہوا شعلہ ہے۔ اے عزادارو، آؤ میں تمہیں سناؤں کربل کتھا کی وہ انہونی اور ایسی عظیم الشان عبادتوں کی کہانی کہ جہاں ایک صحرائے کربلا میں فرزند نبی حسین نام کا غریب ہے اور 9 لاکھ کی فوج ہے جو ایک غریب کو قتل کرنے کے لیے آمادہ پیکار ہے۔ عزادارو، اللہ آپ کا بھلا کرے، بی بی زہرا آپ کی آمد قبول کرے، شہزادی آپ کے آنسو قبول کریں۔ آؤ میں تمہیں سناؤں، تم اس بیمار کو رونے آئے ہو، اس کربلا کے غریب کا ماتم کرنے آئے ہو کہ جس کے لیے روایتوں میں اتنا ملا کہ امام ششم جب نمازیں پڑھتے تھے، حالت سجدہ میں ہوتے تھے تو سجدے میں پہنچ کے میرے مولا گریا کرتے تھے۔ راوی کہتا تھا میں اکثر چونک جاتا تھا کہ میں دیکھتا تھا میرے چھٹے امام طولانی سجدہ کر رہے ہیں اور سجدہ کرتے کرتے رو بھی رہے ہیں۔ تو راوی کہتا میں ایک بار آگے بڑھ کے میں نے فرزند نبی سے پوچھا مولا کیا بات ہے، آپ سجدہ بھی کر رہے ہیں، آپ گریا بھی کر رہے ہیں، آخر اس گریے کی وجہ کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ امام نے رو کے کہا تجھے نہیں پتا کہ مجھے سجدے کی عالم میں میرا جد حسین یاد آتا ہے۔ کہ مولا پھر روتے کیوں ہیں اور گریے میں آپ کہتے کیا ہیں؟ کہ جب میں رو رو کے گریا کرتا ہوں اور سجدہ کرتا ہوں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں میرے اللہ میرے جد پہ رونے والوں کے گناہ بخش دے۔ اے عزادارو، بڑا مقام ہے آپ کا، بڑی اہمیت ہے آپ کی، بڑی عظمت ہے آپ کی، اس لیے کہ آپ عزادار امام حسین علیہ السلام ہیں۔ عزیزوں، مجھے میرے بھائیوں نے بتایا کہ مجلس پہلی ہو گئی ہے مگر بیمار کربلا کا تابوت نہیں اٹھا، سرکار کا مصائب نہیں سنا۔ ہم غریب کربلا پہ رونا چاہتے ہیں اس سے قبل کہ کربلا کے پہلے عزادار کا تابوت آئے۔ میں اس عزادار کی ایک تمہیں غربت سناتا ہوں، سنو کتنا غریب تھا میرا مولا۔ میں پڑھوں روایت، نعمان بن منذر نام کا ایک راوی ہے، تمہارے چوتھے مولا کے پاس آیا۔ یہ سجاد کی غریبی سنو، پھر میں غریب کا تابوت تمہیں دکھاؤں کہ ہوتا کیسا ہے۔ بس سننا عزادارو، نعمان بن منذر آیا، آگے کہتا میرے مولا اتنا بتا دے کربلا میں کتنی مصیبتیں ٹوٹ گئی۔ سجاد نے یہ نہیں کہا کہ میرا چاند سا بھائی پامال ہو گیا، یہ نہیں کہا کہ اکبر کے کلیجے میں برچھی کا پھل لگا، یہ نہیں کہا کہ اصغر کے گلے میں تیرے سے شعبہ لگا۔ سجاد سے جب بھی پوچھا گیا سجاد نے رو کے مرثیہ پڑھا، الشام الشام الشام، مولا قتل تو سب کربلا میں ہوئے، یہ آپ شام کے مرثیے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سجاد نے کہا نہ پوچھ، ارے بازار شام، دربار شام، زندان شام، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نانا میں نے ابھی کوئی مصائب نہیں پڑھا، آپ آمادہ گریا ہو گئے، آپ کا کلیجہ گریا ہے، آپ کی آنکھیں محوے گریا ہے۔ سنو گے سجاد کی مصیبتیں؟ ہاتھ جوڑا ہے نعمان نے، مولا شام میں کیا ایسا ہو گیا کہ آپ کربلا چھوڑ کے شام کے مصائب پڑھ رہے ہیں؟ سجاد نے کہا سن نعمان، 7 مصیبتیں شام میں ایسی پڑھی کہ اگر میں امام نہ ہوتا تو مر جاتا۔ سنو گے جملہ، 7 مصیبتیں شام میں ایسی پڑی کہ اگر میں امام نہ ہوتا تو مر جاتا۔ نعمان نے ہاتھ جوڑا، مولا وہ 7 مصیبتیں کیا ہیں؟ سجاد نے کہا سن، ہمیں اس انداز سے قید کر کے گھسیٹا جاتا تھا جیسے ترک و دیلم کے قیدی گھسیٹے جائے، اور آوازیں دی جاتی تھی تماشائیوں یہ باغیوں کا قافلہ۔ نعمان نے منہ پہ تماچے مار کے گریے کیے۔ سیدو برداشت کر پاؤ گے؟ یہ میری پردے دار ماں بہنیں کر پاؤ گے برداشت؟
سجاد نے رو کے مصیبت پڑھی، مولا اور کیا مصیبت ہوئی؟ سجاد نے رو کے کہا سنو گے مصیبت؟ اس سے بڑی مصیبت تو یہ تھی کہ ہمیں ایسے مقام پہ ٹھہرایا جاتا جہاں رات کو کثرت سے اوس گرتی، مگر جب دن کو شدت سے دھوپ پڑتی تھی تو میری ہتھکڑیاں میرا گوشت کھانے لگتی تھی۔ ارے میرے گوشت سے دھواں اڑتا، میری 4 برس کی بہن یتیمہ آگے بڑھتی، بھیا میں اشکوں سے ہتھکڑیاں ٹھنڈی کر دوں گے۔ مولا اور کیا مصیبت ہوئی؟ سجاد نے رو کے کہا ہمیں بازاروں میں گھسیٹ کے لایا جاتا تھا، پھر ہمارے اوپر صدقے کی کھجوریں ماری جاتی تھی، صدقے کی کھجوریں پھینکی جاتی تھی۔ مولا اور کیا مصیبت ہوئی؟ امام فرماتے جب منزل اسقلان سے گزارا گیا تو ہم نے شام ہی میں منظر دیکھا کہ جیسے ہی بازاروں کا ہجوم ہم پہ بڑھا تو لوگوں کے ہاتھ میں پتھر تھے، ارے ایک پتھر چلا رہا تھا، کوئی پتھر سکینہ کے سر پر، کوئی پھوپھی کی پیشانی پر۔ مولا اور کیا مصیبت ہو گئی؟ سجاد نے رو کے کہا اقعد ذلیلا فی دمشق کاننی من الزنج عبد غاب عنہ نصیرا۔ ارے ہمیں شام میں ایسے پھرایا جاتا کہ جیسے ہمارا کوئی وارث نہیں ہے، لوگ پتھر مارتے، لوگ طنز کرتے۔ مولا اور کیا مصیبت ہوئی؟ سننا جملہ، سجاد نے رو کے کہا اس سے بڑی مصیبت تو یہ تھی کہ لوگوں کے ہاتھوں میں نیزے ہوتے، نیزوں پہ ہمارے شہداء کے سر ہوتے، جہاں ہماری پھپھیوں کی اماری ہوتی یہ اماری کو حالے میں لے کر سروں کو لے کے رقص کرتے تھے، اور کبھی کبھی ظالم نیزے والے سر کو پھپھی کی طرف بڑھاتے، ارے اکبر کا سر لیلا کی طرف، قاسم کا سر فروا کی طرف، اصغر کا سر رباب کی طرف، بابا کا سر پھپھی زینب کی طرف۔ مولا فرماتے ہیں جب میری پھوپھی بابا کے سر سے لپٹنا چاہتی ظالم نیزہ کھینچ لیتے، کہتے مولا اور کیا مصیبت ہو گئی؟ سجاد نے رو کے کہا اس سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ یہ لوگ رقص کرتے رہتے تھے، جہاں سنگلاخ زمین دیکھے، جہاں پتھریلی زمین دیکھتے تھے وہی نیزے کو اٹھا کے سر سمیت پٹک دیتے تھے۔ ارے کبھی کوئی سر پھٹتا، کبھی کوئی سر شکافتا۔ اللہ اکبر، سنو گے جملہ، 6 مصیبتیں۔ مولا شام میں وہ 7ویں مصیبت کیا ہو گئی؟ اگر یہ جملہ سن گئے تو آنسو نہ رکے گا۔ مولا وہ 7ویں مصیبت شام میں کیا پڑ گئی؟ سنو تمہارے غریب مولا نے رو کے کیا مصائب پڑھا ہے۔ سجاد نے کہا دومان، ارے شام میں ہمارے شہداء کے سروں کی بے حرمتی ہو گئی۔ بھئی یہ کہہ کے سجاد بے ہوش۔ سوچو عزادارو اس جملے میں کتنا درد تھا کہ مولا بے ہوش ہو گئے۔ وجہ کیا تھی کہ سجاد بے ہوش ہو گئے؟ پتہ ہے وجہ کب معلوم ہوئی؟ جب ہوش میں لایا گیا اور مولا سے پوچھا مولا کیسے بے حرمتی ہو گئی؟ تو سجاد نے جملہ پڑھا ہے۔ مولا کا جملہ میں بعد میں پڑھتا ہوں، ایک جملہ میں اپنی طرف سے پڑھتا ہوں۔ نوجوانوں، عرب میں، جاہلوں میں، بدوؤں میں آج بھی ایک کھیل کھیلا جاتا ہے۔ جب وہاں کوئی بکری گوسفند جانور مر جاتا ہے تو وہاں کے جاہل بکریاں زمین پہ پھینک دیتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں لمبی لمبی لاٹھیاں ہوتی ہیں، یہ گھوڑے دوڑا کے آتے ہیں اور ان میں سے جو سب سے پہلے مری ہوئی بکری کو چوبے لکڑی سے اپنے ہوا میں بلند کر دے اسے فاتح مانتے ہیں کہ یہ فرسٹ آیا، یہ اول آیا، یہ جیت گیا، اس نے سب سے پہلے مری ہوئی بکری کو ہوا میں اچھالا۔ اے عزادارو میں نے اپنی طرف سے جملہ پڑھ دیا نا، اب ذرا غریب مولا کا جملہ سنو۔ سجاد کہہ رہے ہمارے شہداء کے سروں کی بے حرمتی ہو گئی، یہ کہہ کے بے ہوش ہو گئے۔ اب جو ہوش میں لایا گیا تو سجاد نے کہا کبھی بابا کا سر رکھتے، کبھی اکبر کا سر، کبھی قاسم کا سر، ظالم گھوڑے پر سوار ہوتے، ہاتھوں میں لمبے لمبے نیزے، کبھی گھوڑا دوڑا کے آتے، کبھی بابا کا سر ہوا میں، قاسم کا سر ہوا میں، پھپھیاں تڑپ جاتی، واہ غربتا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزادارو دیکھو نا کیسے اس غریب کا تابوت آ رہا ہے جو 33 برس بابا کو روتا رہا۔ ارے یہ تابوت نہیں ہے، یہ بستر بیمار کربلا ہے۔
اے عزادارو، جب نظر پڑے نا بستر بیمار کربلا پہ غور سے دیکھنا، تمہیں سمجھ میں آئے گا یہ وہ بستر آ رہا ہے جس پہ سجاد کی ہتھکڑیوں کی شبیہ ہے، بیڑیوں کی شبیہ ہے۔ ارے میرا سلام ہو اس جس نے نازنین پر کہ جس کے ہاتھوں کے گوشت اس کی ہتھکڑیاں کھا گئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو جیسے چاہے آپ پرسہ دے لیں۔ عزیزو یہی وجہ تھی کہ سجاد کائنات صبر کا وہ امام تھا کہ جو مدینے میں صاحب کو پکڑ پکڑ کے پوچھتے تھے بھیا ذبح کرنے جا رہے ہو؟ ہاں ذبح کر رہے ہیں۔ مولا پوچھتے یہ بتاؤ کیا ذبح کرنے سے پہلے جانوروں کو کچھ دانا پانی دیتے ہو؟ قصاب کی آنکھوں میں آنسو چھلک جاتے، کہتے تھے ہم مدینے کے قصاب ہیں آقا، ہم جانور بغیر کھلائے پلائے ذبح بھی نہیں کرتے۔ یہ سن کے سجاد کربلا کا رخ کرتے اور رو کے کہتے تھے ہائے میرا پیاسا بابا۔ اے عزادارو سجاد کہتے ہیں بابا ارے مدینے میں بھوکے پیاسے جانور بھی ذبح نہیں ہوتے، مگر ظالموں نے میرے بابا کو پیاسا شہید کر ڈالا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزادارو کر چکے آپ، دے چکے آپ پرسہ، کر چکے آپ بستر بیمار کربلا کی زیارت۔ ہاں 18 بنی ہاشم کے تابوت ہیں۔ آئیے میں آپ کو لے کے چلوں حسین کی غربت کی طرف۔ نوجوانوں اس وقت آپ سب قبرستان میں، اللہ جانے کس کے عزیز یہاں مدفون ہے، اللہ سب کی قبروں پہ رحم فرمائے۔ مجھے انصاف سے بتاؤ ابھی آپ لوگ اس بھرے قبرستان میں کھڑے ہیں، یقین سے بتا سکتے ہو کس کے پیروں کے نیچے کس کی قبر ہے؟ یہ تو خوش نصیب ہو ان عزاداروں کا کہ جو یہاں مدفون ہے، کہ جن کی قبروں کے اوپر عزادار کے پاؤں پڑ رہے ہیں۔ لیکن عزیزو یہاں قبروں پہ پاؤں پڑ رہے ہیں نا، میں تمہیں کیسے بتاؤں کربلا میں حسین جہاں کھڑے تھے ادھر بھی لاشیں، ادھر بھی لاشیں، ادھر بھی لاشیں۔ اے عزادارو ہم ایک جنازہ لے کے آتے ہیں تو ہماری ہمت جواب دیتی ہے ہائے کربلا کا غریب، ایک جنازہ حسین لاتے کہ دوسرے کی آواز مولا میرا سلام۔ اللہ اکبر۔ عزادارو دو تابوت آپ کے نظروں کے سامنے آ رہے ہیں، یہ یتیموں کے تابوت ہیں۔ ان کا باپ کوفے میں مار دیا گیا، ان کے باپ کو دارالامارہ پہ لٹکایا گیا، ان کے والد بزرگوار کے پیروں میں رسی باندھ کے کوفے میں کھینچا گیا۔ عزادارو یہ محمد بن مسلم، عبداللہ بن مسلم کے تابوت آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ بڑھیے اور بڑھ کے پرسہ دیجئے، اس لیے کہ یہ وہ غریب بچے ہیں جو کربلا میں حسین سے اجازت لے رہے تھے، کہہ رہے تھے آقا ہمیں اذن وغا دے دیں، مولا ہمیں مرنے کی اجازت دے دیں، امو جان ہمیں رن میں جانے کی رضا دے دیں۔ اے عزادارو حسین نے اپنے یتیم بھتیجوں کو اجازت دی۔ لو عزادارو آپ کی نظروں کے سامنے محمد بن مسلم، عبداللہ ابن مسلم کی شبیہ تابوت آ رہی ہے، بڑھ کے یتیموں کو پرسہ دے لو۔ روایت کا فقرہ ہے کہ جب یہ دونوں بچے میدان کربلا میں کے بعد دیگرے آئے اور آن کے انہوں نے جام شہادت نوش کیا تو غریب کربلا کو پکارا۔ ارے حسین نے بھتیجوں کی آواز سنی اور دوڑ کے کبھی ان کے جنازے پر، کبھی محمد بن مسلم کے جنازے پر، کبھی عبداللہ ابن مسلم کے جنازے پہ آئے اور حسین گریہ کرتے جاتے تھے اے میرے شیرو، اے میرے بھیا کی نشانی، اے محمد ارے تم اپنے چچا کو چھوڑ کے چلے گئے، اے عبداللہ تم اپنے چچا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اے عزادارو میں زیادہ وقت نہیں لیتا، بہت جلدی آپ تابوت کی زیارت فرمائیں۔ یہ محمد بن مسلم کا جنازہ ہے، ایک عبداللہ بن مسلم کا جنازہ ہے۔ یہ دونوں حسین کے وہ حسین کے خانوادے کے وہ بچے تھے کہ جو کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ مگر بیبیوں بڑے ارمانوں سے آپ تابوت کی زیارت کر رہی ہو، میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، بس یہی رونے کو بہت ہوگا کہ اللہ تمہاری باغ بہاری سلامت رکھے، اللہ تمہارے بچوں کو آباد و شاد رکھے۔ عزادارو قیامت تو تب ہوئی نا کہ جب اجڑی ہوئی بیوہ 11 محرم کو ہاتھوں میں رسن پہن کے چلی ہے اور جیسے ہی کوفہ کے باب دارالامارہ دیکھا ہے تو ایک مرتبہ شوہر کی لٹکی ہوئی لاش پر نظر پڑی تو رو کے اس غریب نے ایک فقرہ کہا میرے والے
میں اپنے ساتھ 2 بچے لائی تھی، دونوں حسین پہ قربان ہو گئے۔ اے میرے آقا اتنا تو بتائے، آپ کے ساتھ بھی 2 میرے فرزند تھے، یہ بتائیے وہ میرے دونوں لال کہاں رہ گئے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزان گرامی، لیے خانواد عقیل کا ایک اور تابوت محمد بن سعید بن عقیل ہے، جعفر ابن عقیل ہے، محمد ابن عقیل ہے۔ یہ 2 تابوت حسین کے بھائیوں کا ہے اور ایک تابوت حسین کے بھتیجے کا ہے۔ عزیزان گرامی، محمد بن سعید بن عقیل یہ حضرت عقیل کے پوتے تھے، یہ جعفر ابن عقیل، محمد ابن عقیل یہ حسین کے بھائی تھے۔ روایت کہتی یہ بھی دا حسین سے اجازت لیتے رہے، حسین ہر ایک کو اذن بقا دیتے رہے اور ہر ایک جام شہادت نوش کرتا رہا۔ دیر نہ گزری، تاریخوں میں یہی لکھا ہے کہ حسین ایک جنازہ لا کے رکھتے تھے کہ دوسرے کی آواز آتی، آقا میرا سلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیے اولاد عقیل کے تابوت ختم ہو گئے، اب 4 تابوت ایک ساتھ آئے گا۔ پتہ ہے کس کا تابوت ہے؟ وہ اولاد علی کا تابوت ہے۔ جملہ بدل کے کہوں تو وہ عباس کے بھائیوں کا تابوت ہے۔ عزادارو، بی بی ام البنین کو ام البنین کہتے ہی اسی لیے تھے کہ جس بی بی کی اولادیں ہوں، جوان بیٹے ہوں، اسے کہتے ہیں ام البنین، جو بیٹوں کی ماں ہو۔ مگر روایت کا فقرہ ہے بعد کربلا ام البنین جنت البقیع کی ٹوٹی قبرستان میں آتی تھی اور آن کے زمین پہ 4 نشان قبر بناتی تھی اور نشان بنا کے اپنے ہر بیٹے کی نشان قبر پہ انگلی رکھتی تھی اور انگلی رکھ کے کہتی تھی میرے لال جعفر تو کربلا میں مارا گیا، تیری ماں نہ تھی جو تجھے روتی، لیکن اے جعفر اب روؤں بھی تو کیسے روؤں، میں اپنی شہزادی کے بیٹے کو روؤں گی، میں حسین کو روؤں گی، تجھے نہیں روؤں گی۔ کبھی محمد کے جنازے پہ انگلی رکھے، کبھی جعفر کی شبیہ نشان پہ انگلی رکھے، ہر ایک بیٹے کی انگلی رکھتے ماں روتی تھی۔ مگر عزیزو ایک مرتبہ جب اس نے ایک نشان کھینچا اور اس نشان پہ بھی انگلی رکھ کے جملہ کہا میرے بچوں ہم تمہیں نہ روئیں گے تو اپنے حسین کو روئیں گے۔ تو یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ ٹوٹی ہوئی بقیع سے، ٹوٹی ہوئی قبر سے کسی اجڑی ہوئی ماں کی آواز آئی، اے ام البنین اگر تم میرے حسین کو روئے گی تو میں ان تیرے بچوں کا ماتم کروں گے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، یہ ان بھائیوں کے جنازے ہیں کہ جن کے جنازے پہ بی بی زہرا گریہ کر رہی تھی۔ عزیزو بالکل وقت نہیں ہے تابوت کا اتنی تیزی سے آنا اور اتنی کثرت سے آپ حضرات کا زیارت جلد سے جلد کرنا، یہ اس بات کی دلالت ہے کہ وقت بہت تنگ ہے۔ مگر عزیزو مجھے جلدی کچھ فقرے پڑھنے ہیں۔ آپ نے اولاد عقیل کی زیارت کر لی، اولاد علی کی زیارت کر لی، مگر اب میں آپ سے کہوں گا نہیں کہ آپ روئیے، کیونکہ اب جو تابوت آ رہا ہے ان کی غربت کے لیے یہی کیا کم تھا کہ ماں موجود تھی مگر روئی نہیں، باپ زندہ تھا مگر کربلا میں تھا نہیں۔ عزادارو غربت محسوس کرو۔ شب عاشور حسین ایک خیمے کا معائنہ کرتے ہیں، ایک خیمہ کا پردہ ہٹایا، دیکھتے کیا ہے، ایک ماں ہے جو ہاتھوں میں شمع روشن کیے ہوئے، اپنے زانوں پہ 18 برس کی کمائی لٹائے ہوئے، اکبر کے گھگریلے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہوئی کہتی تیری شادی رچانے کا ارمان۔ باپ نے خیمے کا پردہ گرایا، حسین آگے بڑھے، حسین نے دوسرے خیمے کا پردہ اٹھایا، کیا دیکھا؟ ایک ماں ہے جو اپنے ہاتھوں سے گہوارہ جنبانی کرتی ہے اور کہتی ارے میرے حسلیوں والے لال، اے میرے چاند، اے میرے اصغر۔ ارے حسین نے خیمے کا پردہ گرا دیا، بیٹھ کے قریب کربلا روئے ہیں۔ اب جو حسین آگے بڑھے تو حسین نے ایک خیمے کا پردہ اور اٹھایا، اب جو دیکھا تو وہاں بھی ماں ہے، مگر ماں کے سامنے 2 سہمے بچے ہیں، اور حسین نے منظر دیکھا، ماں کہہ رہی دیکھ کل قاسم سے پہلے نہ مرے، اکبر سے پہلے نہ گئے تو یہ ماں دودھ نہ بخشے گی۔ وہ بچے رو کے کہتے اماں اجازت دلوا دینا۔ اے عزادارو صبح ہوئی، چھوٹے چھوٹے بچے آئے، مامو جان
رن کی رضا دے دے، آقا مرنے کی اجازت دے دے۔ حسین نے بہت رو کے ایک جملہ کہا ہے، اونو محمد کیا کائنات کا کوئی بھائی ایسا بھی ہوگا جو یہ چاہے کہ اس کی بہن کی گود اجڑ جائے؟ حسین نے اجازت نہ دی۔ دونوں بچے خیمے میں آئے، زینب نے جیسے خیمے میں قدم رکھا اپنے بچوں کو زندہ دیکھا، زینب کی آنکھوں میں آنسو بھر آیا، رو کے کہتی کتنا شرمندہ کرو گے، اب تک کیوں زندہ ہو؟ بچے رو کے کہتے اماں مامو جان اجازت نہیں دیتے۔ بس زینب نے دوش پر ردا ڈالی، بھائی کے سامنے دامن پھیلا دیا، اے بھیا کیا بہنوں کا بھی کچھ حق ہوتا ہے؟ حسین نے سر جھکا کے کہا بہن بہت حق ہوتا ہے، کہ بھیا اس حق کا واسطہ کچھ مانگوں تو منع تو نہ کرو گے؟ حسین نے کہا زینب مانگ، کیا مانگنا ہے؟ ایک ہاتھ سے اون کو پکڑا، ایک ہاتھ سے محمد کو، کہ یہ میرے دو چھوٹے چھوٹے تحفے ہیں، اے میرے بھیا ارے انہیں شرف قبولیت دے دے۔ حسین نے اجازت دے دی، عباس نے سوار کر دیا، زینب کے لال میدان کارزار میں آئے، بلا کی جنگ کی، مجھے تفصیل نہیں پڑھنا، بچے جنگ کرتے کرتے زمین کربلا پہ آئے، آواز دیتے تھے مامو جان جلدی آئیے، مامو جان جلدی آئیے، یہ عجم مارکا ہے کربلا کا، ہر شہید سلام کرتا، ہر شہید مدد کو بلاتا، لیکن زینب کے دو شہزادے کہہ رہے تھے مامو جان جلدی آئیے۔ اے عزادارو، ایک طرف سے عباس، دوسری طرف سے حسین، اب جیسے ہی بچوں کے پاس پہنچے رمقیں جا باقی تھی، لب ہل رہے تھے کہ ایک مرتبہ بچوں نے رو کے کہا مامو جان اماں سے کہہ دینا ہم دریا تک آ گئے مگر ہم نے پانی نہیں پیا۔ اجرکم اللہ، اللہ اکبر۔ لو عزاداروں، ان غریب بچوں کے تابوت آ رہے ہیں، اے بیویوں ان غریبوں پہ اس لیے بھی رونا ضروری ہے کہ ان کی ماں انہیں نہ روئی۔ سنو گے فقرہ، ان کی ماں ان دونوں بچوں کو نہ رو سکی، ہاں ہاں کربلا میں نہیں روئی، لاشا آیا نہیں روئی، اسیر ہوئی نہیں روئی، کوفے گئی نہیں روئی، نیزوں پہ بچوں کو دیکھتی رہی نہیں روئی، روئی تو اکبر کو روئی، روئی تو قاسم کو روئی، روئی تو حسین کو روئی۔ مگر جملہ سنو، جب 1 سال کی قید کے بعد شہزادی مدینے آئی تو ایک روز مولا سجاد کو حضرت عبداللہ ملے اور آن کے انہوں نے سر جھکایا، امام کو سلام کیا اور ایک جملہ کا فرزند رسول آپ کی پھوپھی کو ایک پیغام دینا ہے۔ کجی پھوپا جان بتائیے کیا پیغام دینا ہے؟ عبداللہ نے رو کے کہا اپنی پھوپھی سے اتنا کہہ دے کہ یہاں مدینے میں ان کا اپنا گھر ہے، مناسب سمجھے تو اپنے گھر میں تشریف لے آئے۔ یہ سننا تھا سجاد آئے کہ پھوپا نے یہ پیغام کہا ہے۔ عزادارو کیا گزری ہوگی علی کی بیٹی پر، شام کی قیدن یا علی کہہ کے اٹھی، دوش پر ردا ڈالی، چہرے پر نقاب لگایا، زینب آہستہ آہستہ بڑھی، ارے زینب نہیں بڑھی، خمیدہ کمر والی بیٹی علی کی بڑھی، شام کی قیدن بڑھی، وہ جریوں والی شہزادی بڑھی۔ جیسے ہی عبداللہ کی دہلیز میں قدم رکھا، زینب نے حجرہ دیکھا، 2 چھوٹے چھوٹے بستر، 2 چھوٹے چھوٹے تکیے، کلیجہ بھرایا، کبھی اون کا تکیہ کلیجے سے، کبھی محمد کا تکیہ، کربلا کرو اے اونو محمد، اماں کو معاف کرنا۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو، لو آقا حسین کے بھانجوں کی شہادت ہو گئی، حسین و عباس جنازہ لے آئے۔ نوجوانوں جملہ سنو، میں عجیب درد کا احساس تمہیں بتا رہا ہوں۔ اے عزادارو کیا بات ہے، یہ افراد رو رہے ہیں تو انہیں آپ پانی تقسیم کر رہے ہیں نا، اسی لیے کہ گرمی شدت کی ہے، کوئی روتا روتا مر نہ جائے، عزاداروں کا اتنا خیال ہے۔ میں کیا فقرے پڑھوں، 10 سال مجھے ہو گیا پڑھتے ہوئے، میں نے کبھی دوران تقریر پانی نہیں پیا۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھے پڑھتے ہوئے موت آ جائے، اس لیے کہ مجھے ان کی غریبی کا ذکر پتا ہے کہ جن کی غریبی کو دیکھ کے عباس روئے، عباس
سن رہے ہو جملہ؟ میں لا رہا ہوں آپ کو اس منزل تک، مگر ایک فقرہ سن لو۔ ادھر بھانجوں کا جنازہ اٹھا، حسین کے سامنے ایک جسم نازنی والا، جس کے لیے روایتوں کے لفظ ہے کہ پھول جیسا بدن تھا، 13 برس کا سن تھا، عباس نے ہمیشہ پلکوں پہ بٹھالا تھا، حسین نے بڑے نازوں سے پالا تھا۔ سمجھ گئے میں کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ ہاں ہاں، حسن کا یتیم، فروا کا چاند، حسین کا قاسم، آقا سے اذن بغا لے رہے، مولا رنگ کی رضا دے دو۔ حسین کہتے نہیں قاسم، میری بھاوج کے لیے، میری بھابھی کے لیے میرے بھائی کا غم بہت ہے، میں تمہیں اجازت نہ دوں گا۔ بہت اجازت مانگی، اجازت نہ ملی، مگر جب بیوہ حسن آگے بڑھی تو بی بی نے ایک فقرہ کہا ہے کہ حسین رو دیے۔ سنو گے فقرہ؟ بی بی نے آتے ایک جملہ کہا، کیا بیوہ کا ہدیہ فدیہ راہ خدا کے قابل نہیں ہے؟ بھئی یہ فقرہ تھا کہ حسین رو دیے، اور رو کے کہتے جا میرے لال خدا حافظ۔ عباس نے پٹکے باندھے، حسین نے قاسم کو خدا حافظ کہا، جیسے 13 برس کا چاند گھوڑے پر نمودار ہوا۔ حسین نے کہا ٹھہر جا قاسم، قاسم رکے۔ حسین نے آگے بڑھی، قاسم کی آستینیں سوتی، آستینوں کو پلٹا، گریبان میں ہاتھ ڈالا، گریبان کو چیر دیا۔ کسی نے کہا آقا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ میں یتیم کو یتیم بنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کہ میں یتیم کو یتیم بنا رہا ہوں۔ مولا یہ یتیمی کا حلیہ کیوں دے رہے ہیں؟ کہ اس لیے تاکہ ظالموں کو میرے چاند پر ترس آ جائے، کوئی یتیم سمجھ کے میرے بیٹے کو چھوڑ دے۔ اے عزادارو، اسی قاسم کی شبیہ آ رہی ہے کہ جسے حسین نے یتیم بنا کے بھیجا۔ قاسم کے ساتھ ساتھ اولاد حسن میں 2 تابوت اور ہیں، ایک عبداللہ ابن حسن، اے ابو بکر بن حسن، ایک قاسم ابن حسن۔ اے عزادارو، یہ اسی قاسم کی شبیہ تابوت ہے جسے حسین نے قاسم بنا کے بھیجا۔ مگر علامہ اظہر حسن زیدی کہتے ہیں کہ قاسم میدان کربلا میں قاسم بن کے گئے، مگر جب حسین لینے پہنچے قاسم تقسیم ہو گئے۔ جزاک اللہ، قاسم تقسیم ہو گئے۔ نوجوانوں، غربت قاسم پہ رونے کے لیے ایک جملہ پڑھوں، احساس کا فقرہ ہے، سنو۔ ہمیشہ علماء سے روایتوں میں سنتے آئے ہو آپ، جب حسین اپنے قاسم کو لینے پہنچے ہیں تو ایک طرف سے عباس، ایک طرف سے حسین، اور فوج میں بھگدڑ، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر، اور ریگزار صحرا بلند۔ حسین کو کچھ دکھ نہیں رہا تھا۔ تمہارا غریب آقا گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوا، کھڑے ہو کے حسین نے کہا قاسم کہاں ہو لال؟ کوئی آواز نہیں آئی۔ جب چاند سے بھتیجے کی آواز نہ ملی تو حسین رو کے کہتے قاسم حسین بلا رہا ہے۔ کوئی آواز نہیں آئی، کہا چچا بلا رہا ہے۔ حسین نے گھوڑا دوڑایا، جب کوئی آواز نہیں آئی تو ایک دفعہ رو کے کہا امام وقت آواز دے رہا ہے، بلاش کے ٹکڑے۔ سنو گے جملہ؟ نوجوانوں، احساس کا فقرہ سن لو۔ میں دیکھ رہا ہوں جیسے جیسے تابوت جاتا ہے، اتنے ہاتھ تابوت کے بوسے کے لیے بڑھتے ہیں کہ کچھ پھول اپنی پنکھڑیوں سے پتیاں الگ ہوتی زمین پہ آتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے جھک کے وہ پتیاں اٹھا لیتے تاکہ اس پہ کسی کے قدم نہ پڑے۔ بڑا احساس کرتے ہو نا، جس تابوت پہ پھول چڑھاتے ہو اس کا بھی احساس ہے کہ اس پتیوں پہ بھی کسی کے پیر نہ پڑے، اس پھول پہ بھی کسی کے پیر نہ پڑے۔ آؤ میں تمہیں ایک یتیم کی غربت دکھاؤں۔ اے عزادارو، قیامت تو تب ہو گئی، ارے جب قاسم کو لینے حسین پہنچے، آواز دی امام وقت بلا رہا ہے، لاش کے ٹکڑے صحرائے کربلا میں، ادھر بھی قاسم، ادھر بھی قاسم، ادھر بھی قاسم۔ حسین نے گریہ کیا، ارے میں کس ٹکڑے کا ماتم کروں، کس ٹکڑے پہ رو؟ حسین نے ابا بچائی، سینہ اٹھایا، ابا میں رکھا، ہاتھ اٹھایا، ابا میں رکھا، سر اٹھایا، ابا میں رکھا۔ اب جو جنازہ اٹھایا، جنازہ جنازہ نہ رہا، گٹری کی شکل میں حسین۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اے عزادارو، ہو چکا مصائب، دے چکے آپ پرسا، پڑھ چکا میں۔ نوجوانوں، خوب گریہ ہوا،
اور اس لیے بھی ہو رہا ہے کہ ہم کھل کے رو نہیں پائے ہیں۔ اللہ جانے اس مہلک بیماری نے کیا کیا کر دیا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ گزشتہ برس تھے جو اس برس نہیں ہیں۔ اللہ جوار معصوم میں جگہ دے۔ نوجوانوں، اس پروگرام میں، اس عزا میں بزرگ بھی آتے ہیں، مستورات بھی آتی ہیں۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ نوجوانوں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اب غازی کا علم آنے والا ہے۔ میں ہر سال 18 بنی ہاشم میں آپ کو کوئی نہ کوئی معجزہ سناتا ہوں۔ میرے ذہن میں ایک معجزہ آیا۔ عزیزو، اس لیے بھی کہہ رہا ہوں نوجوانوں، اگر گھر کا کوئی بزرگ کہے نا ہمیں مجلس میں جانا ہے تو یہ نہ کہا کرو ہمیں دوستوں کے ساتھ جانا ہے۔ تمہیں نہیں پتا اس بزرگ کے دل کی چاہت کیا ہے۔ میں تمہیں ایک معجزہ سناؤں۔ ایران اور عراق کے بارڈر پر ایک شہر ہے، اس شہر کا نام ہے شہر خرم۔ وہاں ایک دفعہ مجلس ہوئی۔ مجلس کا عنوان تھا مجلس ابو الفضل العباس۔ ایک بزرگ نے جیسے ہی پوسٹر دیکھا، بینر دیکھا، اس نے گھر کے بچوں سے کہا ہمیں کوئی مجلس میں پہنچا دو۔ کوئی سن نہیں رہا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپاہج تھے، پیر شل ہو چکے تھے، پیروں پہ کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، برو کے کہتے تھے ہمیں میرے غازی کی مجلس میں پہنچا دو۔ ایک جوان کو رحم آیا، اس نے انہیں گود میں اٹھایا، لے کے مجلس ابو الفضل العباس میں آیا۔ آنے کے بعد اس بزرگ کو دیوار پہ تکیہ کر کے مجلس میں بٹھا دیا۔ نوجوانوں، معجزہ سننا، غازی کا علم آئے گا۔ جو دعائیں لے کے آئے ہو مانگنا ضرور۔ بیویو، اللہ تمہارا پردہ سلامت رکھے۔ جو دعائیں لے کے آئی ہیں آپ غازی سے ضرور مانگیے گا، مگر علماء کہتے ہیں جب دعا کریے گا تو کہا کریے گا عباس علی تم کو سکینہ کی قسم ہے۔ لے کے آیا، بزرگ کو دیوار پہ تکیہ کیا، بزرگ کو بٹھا دیا۔ جب بزرگ دیوار پہ تکیہ کر کے بیٹھے، ذاکر نے فضائل پڑھا، مولا کا مصائب پڑھا، مجلس تمام ہوئی، دیر نہ گزری، نوجوان کھڑے ہو گئے۔ نوجوانوں نے دونوں ہاتھوں سے ماتم شروع کیا۔ اب غازی کا ماتم، نوجوانوں کے بازو، ان کے سینے، عباس کا درد، دونوں ہاتھوں سے جوانوں نے چھلک کے ماتم کیا۔ واہ عباسا، واہ عباسا۔ یہ بزرگ دیوار پہ تکیہ کیا ہوا تھا، یہ کھڑا تو ہو نہیں سکتا تھا، اس نے بیٹھ کے ماتم کیا۔ واہ عباسا، واہ عباسا۔ اتنے میں نوجوانوں نے دیکھا کہ حلقہ ماتم میں وہ بزرگ جو دیوار پہ تکیہ کر کے ماتم کر رہے تھے، وہ پیروں پہ کھڑے ہو کے ماتم کر رہے ہیں۔ ان کو دیکھا، دیکھتے ہی نوجوانوں نے ماتم روک دیا۔ زیارت ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی۔ کسی نے اس بزرگ سے پوچھا آپ تو اٹھ نہیں سکتے تھے، آپ کے پیر شل تھے، آپ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، آپ بیٹھ کے ماتم کر رہے تھے، یہ آپ کھڑے ہو کے حلقہ ماتم میں کیسے ماتم کرنے لگے؟ اس بزرگ نے پہلے تو گریہ کیا اور رو رو کے کہا واہ عباسا، واہ عباسا۔ پھر اس نے تاب ضبط رکھی اور ایک جملہ کہا، تمہیں کیا پتا نوجوانوں، جب تم میرے غازی کو تڑپ کے یاد کر کے دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہے تھے نا، اس وقت میں سوچ رہا تھا کاش کہ میرے بھی پیر ہوتے۔ اللہ اکبر، کاش کہ میرے بھی پیر ہوتے، میں بھی اپنے غازی کا کھڑے ہو کے ماتم کرتا۔ اے عزاداروں، بھائی یہ کہنا تھا۔ نوجوانوں نے پوچھا چچا لیکن پیر آئے کیسے؟ یہ آپ کھڑے ہو کے ماتم کیسے کرنے لگے؟ کہ میں دونوں ہاتھوں سے ماتم کرتے کرتے میں نے ایک بار عباس کو حسرت سے پکارا، میں نے کہا غازی تجھے سکینہ کی بے بسی کا واسطہ۔ غازی کاش میرے پیر سلامت ہوتے تو میں آپ کا ماتم کرتا۔ نوجوانوں توجہ کرنا۔ اتنے میں اس سے نوجوانوں نے پوچھا بزرگ سے، یہ بتائیے پھر ہوا کیا؟ کہ بس میں دیکھتا رہا کہ ایک شخص سفید رہوار پہ سوار آیا۔ اس نے مجھ سے کہا جب سب کھڑے ہو کے ماتم کر رہے تو بیٹھ کے کیوں کر رہا؟ میں نے کہا میں کیا کروں، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا، میرے پیر شل ہیں۔ انہوں نے کہا میں اب آ گیا ہوں، اب کھڑے ہو کے ماتم کر۔ کہا میں ڈر رہا تھا کہ میرے پیر نہیں ہے، میں اپاہج ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میں کھڑے ہو کے نہیں کر سکتا۔ آنے والے نے کہا اب تو میں آ گیا ہوں، اب تو کھڑے ہو کے ماتم کر۔ اللہ اکبر۔
اس نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا۔ بیک پڑتا ہوں، انہوں نے کہا چل اچھا ٹھیک ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ چل جا اب نوجوانوں کے حلقے میں کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ سے ماتم کر۔ جیسے ہی آنے والے نے کہا، اس نے کہا مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہہ رہا ہوں کھڑا ہو جا، یہ کھڑا تو نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے کہا حضرت میں نہیں جانتا آپ کون ہیں، لیکن جب آپ مجھے کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو ایک احسان کر دیں، ذرا سی مدد کر دیں۔ کہا کیا مدد کروں؟ کہا کھڑے ہونے کے لیے میری مدد کر دیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اپنے ہاتھ بڑھا دے تاکہ میں آپ کے ہاتھوں کو پکڑ کے کھڑا ہو جاؤں۔ آنے والے نے ردا ہٹا دی۔ اے مرد بزرگ، ہاتھ وہ بڑھائے جس کے ہاتھ سلامت۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ عزادارو دیکھو غازی کا علم آ رہا ہے، مومنوں ذرا غور تو کرو، غازی کا علم آ رہا ہے۔ میں آپ سے کبھی نہیں کہتا کہ غازی پہ رو، لیکن ہاں میں کیا بتاؤں، یہ وہ علم ہے کہ جس میں ایک امیدوں کی مشک ٹنگی ہے۔ کتنی حسرتوں سے شہزادی نے یہ مشک باندھی ہوگی، مگر عزیزو روایت کا فقرہ ہے جب عباس کا علم اکبر نے اٹھایا، غریب کربلا نے مرثیہ شروع کیا، الان انکسرا ظہری وقلت حیلتی، عباس تیرے مرنے نے کمر توڑ دی، عباس راہ چارہ مسدود ہو گئی۔ اے عزادارو بچوں نے علم آتا دیکھا، علم تو آیا، علمدار نہ آیا۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں خالی کوزے لیے ہوئے آئے، آن کے سکینہ کے سامنے بچوں نے کوزے پھینکنے شروع کیے۔ ارے ایک مرتبہ غریب بھتیجی آگے بڑھی، ہاتھ جوڑ کے کہتی بچوں مجھے معاف کرنا، اس لیے کہ میں نے پانی کا وعدہ کیا تھا لیکن میرا چچا دریا پہ سو گیا۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ اے عزادارو غازی کے علم کے ساتھ ساتھ ایک اجڑا ہوا رہوار بھی ہے، یہ عباس غریب کی سواری کی شبیہ ہے۔ اے عزیزو روایت کا فقرہ ہے کہ غازی دریا پہ سو رہے، عباس کا علم اکبر لے آئے، مگر روایت کے فقرے میں کیسے مصرے پڑھوں، مقتل سے روتے پیٹتے گھر میں حسین آئے، بیٹھی ہوئی تھی بیبیاں ماتم کی سب بچھائے، خون میں بھرا ہوا علی اکبر علم جو لائے، ایک غل ہوا کہ مر گئے عباس ہائے ہائے۔ ارے سر کھولنے کو زوجہ عباس ہٹ گئی، منہ پیٹ کر علم سے سکینہ لپٹ گئی۔ اے چچا پیاس بجھ گئی، چچا اب شکوہ نہ کروں گی، چچا پانی نہ مانگوں گی۔ روایتیں یہی تو کہتی ہیں، عباس کی شہادت کے بعد کوئی مورخ نہ لکھ سکا کہ سکینہ کی پیاس کب بجھی، سکینہ نے پانی کب مانگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بس تمام کر دی گفتگو۔ عزادارو غازی کا علم آپ نے دیکھا، زیارت کر لی آپ نے، ابھی حسین کی کمر ٹوٹی ہے۔ عباس کے مرنے پہ حسین نے رو کے کہا عباس تیرے مرنے سے کمر ٹوٹ گئی۔ نوجوانوں اللہ تمہاری جوانی سلامت رکھے، بیویوں اللہ آپ کی باغ بہاری سلامت رکھے، بزرگوں اللہ آپ کے جوانوں کو آباد و شاد رکھے۔ لو اب وہ منزل آ گئی کہ جس حسین کی ابھی ابھی کمر ٹوٹی ہے، اس کی نظروں کے سامنے آنکھوں کی بینائی ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہے۔ جملہ سمجھے؟ اکبر نے رو کے کہا بابا اجازت دے دے۔ حسین نے کہا مجھ سے کیوں لیتے ہو، اس سے لو جس نے 18 برس پالا ہے۔ میں اکثر فقرے پڑھا کرتا ہوں، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں کچھ پڑھوں۔ لو عزیزو روایت کہتی ہے زینب کے خیمے میں آئے، پھوپھی سے اجازت لے لی، ماں کے خیمے میں آئے، ماں سے اجازت لے لی، مگر جب اکبر کو اجازت مل گئی تو اکبر آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہتے بابا رخصت ہو آیا۔ حسین نے کہا زینب نے ہاں کہہ دی،
اماں نے خدا حافظ کہہ دیا کہ بابا سب نے خدا حافظ کہہ دیا، اب آپ کیا کہتے ہیں؟ حسین نے کچھ کہا نہیں، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ نوجوانوں، اولاد والوں، حسین نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا خدا میرا اب وہ نوجوان بیٹا رخصت ہو رہا ہے جو صورت و سیرت میں تیرے رسول سے مشابہ تھا۔ جب میں اپنے نانا کو دیکھنا چاہتا اپنا اکبر دیکھ لیتا تھا، اے میرے اللہ میرا اکبر جا رہا ہے۔ اکبر بڑھے تو حسین پیچھے پیچھے چلتے آئے، گرتے ہیں اٹھتے ہیں، گرتے ہیں اٹھتے ہیں۔ بیٹا گھوڑے سے اترا، اکبر نے کہا بابا جب رخصت کر چکے تو پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ کہا میرے لال کاش کے صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں اندازہ ہوتا کہ اس وقت باپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ جاؤ اکبر، اب بابا نہیں آئے گا۔ لو میں تفصیل نہیں پڑھتا، جنگ نہیں پڑھتا، فقرہ پڑھتا ہوں۔ اتنا تو ہمیشہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ جب اکبر میدان کارزار میں آئے تو حسین ایک ٹیلے پہ بے قرار ہو کے اکبر دیکھ رہے تھے۔ لیلا مصلے پہ بیٹھی ہوئی دعائیں مانگ رہی تھی، فضا در خیمہ پہ کھڑی ہوئی حسین کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ نوجوانوں میں فقرہ کیسے پڑھوں؟ روایت کا فقرہ ہے جب اکبر کی آواز آئی بابا بابا میرا سلام، حسین ٹیلے پہ گرے، فضا در خیمہ پہ گری، لیلا مصلے پہ گری، ارے اجڑی ہوئی ماں در خیمہ پہ آئی، میرے والے میرے لال کی خیر۔ سنیں گے جملہ؟ سنو گے مصرے؟ سن کر یہ استغاثہ فرزند خوش خصال، سید نے آہ کی کہ ہلا عرش ذوالجلال، کھولے جناب فاطمہ کی بیٹیوں نے بال، بانو پکاری خیر تو ہے اے علی کے لال، ارے کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بیویوں دعائیں کرنا اللہ تمہاری باغ بہاری سلامت رکھے۔ ماں کہتی ہے کس کے پسر سے کون سی مادر بچھڑ گئی، صاحب بتاؤ کیا میری گودی اجڑ گئی۔ ارے نیزے سے کس کے لال کا کاٹا گیا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کرتا ہے رن میں کون تڑپ کر پیدر پیدر، اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر۔ اللہ اکبر۔ اب بیت آپ جانے، آپ کا آنسو جانے، آپ کیسے سنیں گے، لیکن یہ فطرت کا جملہ ہے۔ باہر کتنی بھی آوازیں ہو لیکن ایک ماں کو پتہ چل جاتا ہے اس کے اپنے بیٹے کی آواز کون سی ہے۔ سنو گے عزادارو؟ نیزے سے کس کے لال کا کاٹا گیا جگر، کرتے ہیں کس کی لاش کو پامال اہل شر، کرتا ہے رن میں کون تڑپ کر پیدر پیدر، اب گھر سے میں نکلتی ہوں یا سید البشر، ارے پردہ نہ مجھ سے کیجیو، سب جانتی ہوں میں، آواز یہ اسی کی ہے، پہچانتی ہوں میں۔ اے عزادارو حسین صبر کا جام دے کے چلے، اے لیلا اکبر کی آواز دے۔ اللہ اکبر۔ حسین گرے اٹھے، گرے اٹھے، ایک لمحے میں جو مسائب۔ اے عزادارو اب جو حسین اکبر کے جنازے پہ پہنچے ہیں تو حسین نے پوچھا لال یہ سینہ کیوں چھپائے ہو؟ کہا بابا سینے میں نیزہ۔ حسین نے آستین اٹھائی، اب جو زخم اکبر میں ہاتھ ڈالا، ٹوٹی ہوئی علی پکڑی، اب جو نیزہ نکالا ساتھ میں کلیجہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پڑھ چکا میں مسائل، ہو چکا پرسا۔ غریب نے بیٹے کا جنازہ اٹھایا، جنازہ لے کے چلے، مگر عزادارو 57 برس کا ضعیف 18 برس کے اکبر کا جنازہ اٹھائے تو کیسے؟ حسین حالت رکوع میں آ گئے، اکبر کو اپنی پشت پہ لیا، 18 برس کے اکبر کو اٹھا کے چلے تھے کہ قمر نے جواب دے دیا۔ حسین نے کہا بنی ہاشم کے بچوں آؤ اکبر کا جنازہ لے چلو۔ سنو گے؟ میں نہیں پڑھتا، روایتیں ہیں۔ ایک سفید چادر اوڑھی ہوئی بی بی خیمے کے در پہ آ گئی، ایک جملہ کہتی لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی۔
دنیا جانتی پھپھیاں بھتیجوں کو بہت چاہتی ہیں. بیبیوں اللہ تمہارے بھائیوں کی زندگانی کرے، بھتیجوں کو آباد رکھے. حمید بن مسلم کہتا اکبر کی شہادت سے پہلے وہ بلند قامت والی شہزادی جب آئی تھی نا تو چادر سفید تھی، مگر جب وہ بی بی اکبر کی شہادت کے بعد دیکھی گئی تو چادر سرخ تھی. کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ جوان بیٹے کی شہادت کے بعد کوئی سرخ چادر اوڑھے؟ روایتوں نے کہا کیوں نہ سفید چادر سرخ ہو جائے، اس لیے کہ جب 18 برس کی کمائی پہنچی زینب نے اپنے کو سراپا گرایا. اے علی اکبر، ارے تم مر گئے میں مر نہ گئی ساتھ تمہارے. ہائے ہائے میرے دل پر، میرے جانی، میرے پیارے، تم بھی نہ رہے ہو نہ محمد بھی صدا رہے. اب کون اٹھائے گا جنازے کو ہمارے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. لو عزادارو، بیبیوں میں خوب کوہرام ہوا. نہیں پڑھتا میں تفصیل، ختم کر دی گفتگو. اکبر کا جنازہ اٹھ چکا، حسین کی بینائی جا چکی، حسین کی کمائی لٹ گئی، حسین کا اکبر مر گیا، حسین کا بیٹا قتل ہو گیا. عزادارو مجھے انصاف سے بتاؤ، ایک دوپہر میں جس کے گھر سے 70 جنازے نکل جائے، اس حسین پر کیا گزری ہوگی؟ سنو گے؟ اپنے مولا کی غربت دیکھو، کتنا غریب تھا فرزند مصطفیٰ میدان کربلا میں کہ حسین اپنے ہاتھوں کو ہاتھوں سے پکڑ کر کبھی لڑھک کے دائیں طرف جاتے، کبھی بائیں طرف جاتے. صحرائے کربلا میں حسین کی آواز گونجتی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا. حسین آوازیں دے رہے تھے، کٹی ہوئی گردنوں سے آواز آ رہی، لبیک ابنا رسول اللہ. حسین سر جھکائے خیمے کی طرف بڑھے، رونے کی آواز سنی، شہزادی کو بلایا. آقا زادی بی بی زینب آئی. زینب کیا کوئی بچہ پیاس سے ہلاک ہو گیا؟ کہ بچہ کوئی پیاس سے ہلاک نہیں ہوا ہے بھیا، آپ کی آواز میں درد اتنا تھا کہ اصغر جھولے میں نہ رہ سکا. بس میں یہ مصائب پڑھ لوں، گہوارہ آئے گا، رو کے دعائیں کریے. ہمارے ہاں جو خواتین بے اولاد ہیں، خدا رباب کے اصغر کے صدقے میں انہیں نعمت اولاد سے سرفراز کرے. عزادارو حسین نے ایک جملہ کہا کہ لاؤ میرے بچے کو، میں اپنا اصغر لے کے جاؤں گا. زینب نے لا کے حسین کے دامن میں حسین کا پارا دے دیا. عصمتوں کا قرآن لے کے حسین چلے، دامن عبا میں اپنا اصغر لپیٹا. فوج عادہ کو حسین نے اصغر دکھا دکھا کے کہا ظالمو، تمہارے نزدیک میں خطا کار ہوں تو میرے بچے نے کیا بگاڑا ہے، اسے ذرا سا پانی دے دو. آواز آئی حسین ساری دنیا پانی پانی ہو جائے تو بھی نہ دیں گے. حسین روئے، رو کے اپنے بچے کو زمین پہ لٹا دیا. کہ یہ سمجھتے ہو ہم پی لیں گے؟ تو لو آؤ تم اپنے ہاتھوں سے پلا دو. آگے کوئی نہ بڑھا. تو حسین نے جب مڑ کے اپنا اصغر دیکھا نا تو روایتوں کا فقرہ بیٹا ایسا تڑپ رہا تھا جیسے ماہی بے آب. نوجوانوں میں کیا پڑھوں اس میں؟ روایت ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگے. ماہی کہتے ہیں مچھلی کو، بے آب بن پانی کی مچھلی. آپ نے کبھی غور کیا؟ کبھی مچھلی کو پانی سے باہر لیا ہو، پہلے تو جب تک جان ہوتی کبھی دائیں کروٹ، کبھی بائیں کروٹ، کبھی دائیں کروٹ، کبھی بائیں کروٹ. جب قوت ختم ہو جاتی، رمقیں جا رہتی ہے، تو وہ مچھلی کبھی ننھا سا منہ کھولتی ہے، کبھی بند کرتی ہے. حسین نے اصغر دیکھا ماہی بے آب کی طرح. کہے میرے لال ان ظالموں کو بتا کتنا پیاسا ہے، پپڑا ہے ہونٹوں پا سوکھی سی زبان. اللہ اکبر، اللہ اکبر. فوج میں ہنگامہ ہوا، آواز آئی اقتا کلام الحسین. 3 بال کا تیر جوڑا گیا، گلوئے بے شیر کا نشانہ لگا. روایت کہتی فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدِ الْإِمَامِ، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ پلٹ گیا. کیا نوجوانوں تم نہیں سوچ سکتے اگر کوئی شے کسی فورس سے ماری جائے، پھینکی جائے تو اسے اسی سمت جانا چاہیے. یہ اصغر پلٹے کیوں؟ مگر علماء نے لکھا پلٹنے کی وجہ یہی تھی کہ تیر بڑا تھا.
اصغر چھوٹا تھا۔ اللہ اکبر۔ گلوئے اصغر میں تیر لگا، حسین کے بازو میں پیوست ہوا۔ نوجوانوں، 3 دن کے بھوکے پیاسے بچے کے گلے سے کتنا خون گرتا، حسین نے چلو بڑھا دیا۔ چلو بھر خون تھا جسے کوئی قبول کرنے آگے نہ بڑھا۔ غریب نے چہرے پہ ملا، یا اولاد والے ہیں نا، مائیں ہیں نا، آؤ میں تجھے اولاد کی غربت دکھاؤں۔ چہرے پہ ملا، باپ سوچتا ہے ماں کو کیسے دوں۔ اسی سوچ میں حسین انا للہ پڑھتے رہے۔ 7 دفعہ آگے گئے، 7 دفعہ پیچھے گئے۔ عزادارو جملہ سننا جہاں تک میں لانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ 7 دفعہ آگے، 7 دفعہ پیچھے۔ جب حسین نے عمل انجام دیا، کہا رباب تیرا بچہ سیراب ہو گیا۔ دنیا جانتی ہے کہ بیٹیاں باپ سے خوب نازوں میں باتیں کرتی ہیں۔ جب حسین نے کہا رباب اصغر سیراب ہو گیا، بیٹی آ گئی، کہا بابا میں نے زمانہ بدلتے دیکھ لیا۔ ہر باپ بیٹے کو چاہتا ہے، بیٹی کو کوئی پیار نہیں کرتا۔ بابا میرا گلا دیکھو، میرے لب دیکھو، میرا چہرہ دیکھو، میری آنکھوں کے ڈورے دیکھو۔ اے بابا میری آنکھوں کا حالہ دیکھو۔ اے بابا آپ سکینہ کو کچھ سجھائی نہیں دیتا، بابا سکینہ سے کچھ بولا نہیں جاتا۔ اے بابا تمہاری بیٹی پیاس سے مر جائے گی۔ اے بابا آپ بھیا کو پلا لائے، بیٹی پیاسی ہے۔ حسین نے جواب میں دامن پلٹ دیا، ارے بہن نے بھائی کا چدا گلا دے گا، کام ماں بھیا مر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مجھے فقرے پڑھنے ہیں، لے آؤ عزادارو، اصغر کے گہوارے کی شبیہ لے آؤ، جسے ایک کوک جلی ماں ارمانوں سے جھلاتی رہی، او میرے حسلیوں والے لال۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آوازیں بلند ہیں، اللہ تمہاری اولاد سلامت رکھے۔ سنو گے عزادارو، بیٹی کی آواز سن کے رباب آئی، اپنا اصغر لے لی، اصغر کو غور سے دیکھا، پیار کیا۔ اگر آپ میری طرف متوجہ ہو تو میں احساس کا فقرہ پڑھوں، احساس کا۔ ماں آ گئی، آن کے رباب نے اپنا چاند اپنی آغوش میں لیا۔ اپنا اصغر آغوش میں لینے کے بعد غور سے رباب اپنا چاند دیکھتی تھی، کلیجے سے لگا لیتی تھی، پھر اپنا اصغر دیکھتی تھی، پیشانی چوم لیتی تھی، پھر اپنا بیٹا دیکھتی تھی، کلیجے میں بھر لیتی تھی۔ جب گودیوں میں بار بار اصغر کو رباب بھر چکی، خوب پیار کر چکی، تو ایک بار تو اپنے چاند کو دیکھا، اور جیسے ہی ماں کی مامتا تڑپی، تڑپ کے کہا میرے لال تیرے سن کے جانور بھی زبان نہیں ہوتے، مگر ظالموں نے میرا اصغر نہر کر دیا۔ سنو، اتنا روئی ہے رباب، اتنا روئی ہے کہ حسین کو یقین ہو گیا کہ اگر رباب سے اصغر نہ لیا تو رباب مر جائے گی۔ اب جملہ میں پہنچا رہا ہوں، گریہ آپ جانے کیسے کرنا ہے، کہ اگر رباب سے اصغر نہ لیا تو رباب مر جائے گی۔ حسین آگے بڑھے، آگے بڑھ کے حسین نے روتی ہوئی ماں کو دیکھا، کہ رباب ایک سوال لے کے آیا ہے۔ روتی ہوئی ماں نے، غم رسیدہ نے رو کے کہا آقا پوچھئے، کہتے اتنا بتا دو کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں۔ رباب نے کہا آقا میں اس بچے کی ماں ہوں۔ کہا میں؟ کہا آپ امام وقت ہیں۔ کہا پھر سے بتاؤ تم کون ہو، میں کون ہوں؟ کہا میں اس بچے کی ماں ہوں۔ کہا میں؟ کہا امام وقت۔ کہا پھر سے بتاؤ تم کون، میں کون؟ رباب نے کہا آقا میں اس بچے کی ماں ہوں، میں کوک جلی رباب ہوں، میں اس بچے کی ماں ہوں، آپ امام وقت ہے۔ حسین نے بہت آہستہ سے ایک جملہ کہا، پھر امام وقت کہہ رہا ہے مجھے اصغر دے دے۔ اللہ اکبر، مجھے اصغر دے دے، مجھے اصغر دے دے۔ رباب نے جلدی سے اپنے چاند کا منہ صاف کیا، منہ صاف کر کے کہا آقا آپ ہی کی تو امانت ہے، آقا آپ ہی کی تو امانت ہے، آقا آپ جانے، اصغر جانے۔ اپنا چاند رباب نے دیا، حسین نے اپنا اصغر لیا۔ سننا میں یہ فقرہ پڑھ لوں تو قیامت ہے۔ حسین اپنا اصغر لے کے پشت خیمہ پہ آیا، خیمے کے عقب میں نیام سے تلوار نکالی، چھوٹی سی قبر بنائی، قبر کھودی رہے تھے حسین کہ ابھی قبر تیار ہوئی۔
اپنے چاند کو حسین نے قبر میں لٹایا. اب چاند حسین چھپانے بیٹھے. خاک اٹھائی پیروں پہ ڈالی, خاک اٹھائی گھٹنے پہ ڈالی, خاک اٹھائی کمر تک بڑھائی, خاک اٹھائی سینے تک پہنچائی. اب حسین کا چاند ہے, کربلا کا ریگزار صحرا ہے. ارے حسین سے اصغر دفنایا نہ گیا, حسین نے جلدی سے بازو پکڑا, اصغر کو زمین سے اٹھا لیا. اولاد والے ہیں, باپ ہیں. سنو کہ فکرہ حسین نے اپنا اصغر کلیجے سے لگایا. اتنا روئے ہیں حسین کہ خیمے پہ کوک جلی ماں آ گئی. اسے یقین ہو گیا کہ اب اگر حسین کو سہارا نہ دیا گیا تو یہ باپ مر جائے گا. رباب آئی, حسین نے کچھ محسوس کیا, مڑے. کہا کون؟ کہا آقا اجڑی ہوئی ماں آئی ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا سوال لائی ہے. کہا رباب پوچھو. کہا اتنا بتائیں آقا آپ کون ہیں؟ میں کون ہوں؟ حسین نے رو کے کہا تو اس بچے کی ماں ہے, میں اس کا باپ ہوں. کہا نہیں آقا پھر بتائے. کہا تو ماں ہے میں باپ ہوں. کہتی نہیں آقا پھر بتائے. حسین نے پھر رو کے کہا تو اس اصغر کی ماں ہے, میں اس کا غریب بابا ہوں. رباب نے رو کے جملہ کہا آقا ارے جب میں ماں ہو کے نہیں رو رہی تو آپ باپ ہو کے کیوں رو رہے؟ جزاک اللہ, جزاک اللہ. پڑھ چکا میں مسائل, ہو چکا پرسا. عزاداروں دفن کر دیا حسین نے بے شیر کو. اب کون؟ اب کوئی نہیں جو حسین کی صدا پہ, حسین کی صدا استغاثہ پر لبیک کہے. عزاداروں منظر کشی ہونا تھی مگر دفن شہداء کی. انشاءاللہ دعا کریں حالات اچھے ہوں گے, ہم اسی شان سے پھر 18 بنی ہاشم کریں گے. اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے, سارے عزاداروں کو سلامت رکھے. عزاداروں وقت نہیں ہے, میں 2 فقرے حسین کی غربت کا پڑھنا چاہتا ہوں. نوجوانوں اس لیے بھی یہ فقرے پڑھ رہا ہوں کہ دیکھیے کسی کی زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. نہیں پتہ آئندہ برس ہمیں محرم ملے نہ ملے, نہیں پتہ اگلے سال ہم زندہ رہیں نہ رہیں. اس لیے جب پرسہ دینے جایا کرو تو شرمایا نہ کرو, چیخے مار کے رویا کرو. پتہ جب تم روتے ہو تو شام کی قیدن تو بڑا سہارا ملتا ہے. پتہ اس بی بی کی تم سے یہی خواہش ہے, اے میرے بھیا پہ رونے والوں, میرے بھیا پہ ایسے رویا کرو جیسے اجڑی ہوئی ماں اپنے کڑیل جوان کا ماتم. میں روایت سناؤں. علامہ دربندی اسرار شہادت میں لکھتے ہیں کہ جب بھی جہاں کہیں بھی مجلس ہو, اس مجلس میں کوئی آئے یا نہ آئے, مگر شام سے اٹھ کے ایک بی بی, سمجھ گئے نا کون, شام سے اٹھ کے ایک بی بی, زیر زندان سیڑھیوں پہ اتر کے ایک شہزادی, ایک 4 برس کی یتیمہ کو لیے ہوئے جنت البقیع کی ٹوٹے قبرستان میں آ کے کہتی اماں میرے بھیا کے عزادار آ گئے. عزاداروں جب آپ یا حسین کہہ کے روتے ہیں نا, اس وقت ننے سے سینے پہ پھونک سی اٹھتی ہے. شہزادی رو کے کہتی پھپھی اماں یہ کون ہے جو میرے بابا کا نام لے رہے ہیں؟ زینب کہتی نہیں پہچانا, یہ بابا کے عزادار ہے, بابا کے ماتمی ہیں, بابا کو رونے والے ہیں. ارمانوں سے کلیجے پہ ہاتھ رکھ لیتی ہے شاہ کی یتیمہ, کہتی اگر یہ کربلا میں ہوتے تو ہمیں تماچے نہ لگائے جاتے, یہ کربلا میں ہوتے تو میرے بھیا کا بستر نہ جلایا جاتا, یہ کربلا میں ہوتے تو ہماری چادریں نہ چھینی جاتی. اللہ اکبر. اے عزادارو تابوت آخری ہے, حسین کا تابوت آئے گا, پیچھے پیچھے حسین کے غریب کی سواری ہوگی. میں آج حسین کے مصائب نہیں پڑھتا مگر نوجوانوں ایک فقرہ کہتا ہوں, تمہاری شریعت میں ہے نا جہاں کہیں بھی کسی کا جنازہ اٹھے سنو کہ مسلمان کا جنازہ ہے, بڑھ کے تشییع جنازہ کر لو. اے عزادارو لو کربلا کے غریب کا تابوت آنے کو ہے. میں 2 فقرے پڑھتا ہوں. غریب نے بہنوں کو خدا حافظ کہا, بیٹے کو الوداع کہا. الوداع کہہ کے حسین میدان میں آئے, 4 برس کی تڑپتی ہوئی سکینہ کو چھوڑا. حسین کربلا کے گھٹا تو بلا میں آ گئے.
وہ بھی وقت آیا کہ فاطمہ کا چاند شام کے بادل میں گھر گیا۔ اے عزادارو حسین کے جسم مبارک پر اتنے تیر چلائے گئے کہ وقت عصر سورج ڈھل گیا۔ اے عزادارو اندھیرا چھا گیا۔ اب جو حسین پشت فرس سے زمین کی طرف آئے، لاشے میں اتنے تیر تھے کہ حسین کا لاشا تیروں پر معلق ہو گیا۔ شمر آگے بڑھا، اپنا نجس قدم حسین کے پشت پہ رکھا، ادھر کے تیر ادھر، ادھر کے تیر ادھر۔ سنو گے فقرہ؟ میں جملہ آخری پڑھنے والا ہوں۔ جب شمر آیا نا تو شمر کے ساتھ 3 لعین آیا۔ سنان ابن انس تھا، خولی تھا، شمر تھا۔ شمر نے دیکھا حسین نے مشت کی گرفت میں خاک کربلا لی ہوئی ہے، سجدے میں سر رکھا ہے، لب ہل رہے ہیں، سبحانہ ربی الاعلی و بحمدہ۔ شمر جھکا، جھک کے کہتا حسین زندہ ہو کہ مر گئے؟ اللہ اکبر۔ اب تم جانو، تمہارا آنسو جانے، جیسے چاہو پرسا دو، تمام ہے مجلس۔ حسین زندہ ہو کہ مر گئے؟ تمہارے مولا نے کوئی جواب نہ دیا، حسین سجدے میں تھے۔ سنان کہتا میں پوچھتا ہوں، پتہ کیسے پوچھا اس نے تمہارے غریب سے؟ نیام سے تلوار نکالی، حسین کی پشت پہ ایک ضربے کاری لگائی، حسین کا جنازہ تر گیا۔ پوچھتا ہے زندہ ہو کہ مر گئے؟ آقا نے کوئی جواب نہ دیا۔ خولی کہتا میں پوچھتا ہوں کہ زندہ ہو کہ مر گئے؟ عزادارو جب یہ پوچھ چکے نا حسین کا کوئی جواب نہ آیا، نوجوانوں کیا فقرہ پڑھوں، اللہ تمہاری بہنوں کو سلامت رکھے، ان کا پردہ سلامت رکھے، ان کی آبرو سلامت رکھے، ان کی عزت و ناموس سلامت رکھے۔ سنو قیامت ہو گئی جب حسین نے جواب نہ دیا۔ شمر اپنی فوجوں سے کہتا ہے تم کیا سمجھتے ہو حسین مر گئے؟ نہ، حسین سجدہ کر رہے ہیں، وقت عصر حسین نماز پڑھ رہے ہیں، حسین سجدے کو زندگی دے رہے ہیں، حسین مرے نہیں ہیں۔ اگر دیکھنا چاہتے ہو کہ زندہ ہے کہ مر گئے تو ابھی پتہ چل جائے گا۔ فوجیں کہتی وہ کیسے؟ نوجوانوں قیامت۔ شمر کہتا ہے اے فوج آدھا، ارے حسین مارے گئے، اب جلدی خیموں میں جاؤ، ان کی بہنوں کی چادر۔ حسین نے سجدہ چھوڑا، اے شمر میں زندہ ہوں، آ تلوار چلا، آ نیزہ لگا، آ برچی مار، آ خنجر چلا۔ خولی نے پتھر اٹھایا، منہ پہ پتھر مارا، دندان شہید، خون کا فوارہ۔ شمر آگے بڑھا، خنجر چلا، حسین کا سر پشت گلے سے کاٹا گیا، حسین کا گلا کٹا، آواز آئی الا قتل الحسین بکربلا۔ الا قتل الحسین بکربلا کی آواز بلند ہوئی۔ بہے عزادارو قیامت تو تب ہو گئی کہ شمر خنجر کی طرح سے نہیں چلا رہا تھا، کلاڑی کی طرح سے چلا۔ ارے 13 ضربوں میں سر حسین جدا ہوا۔ روایتوں نے لکھا پہلی ضربہ محمدہ، دوسری ضربہ علیہ، تیسری ضربہ حسنہ، چوتھی ضربہ محمدہ۔ اے عزادارو قیامت تو تب ہوئی، اب شمر جتنی ضربیں مارتا حسین کسی کو نہ بلاتے، ترائی کرو کر کے عباس حسین ذبح ہو رہا ہے، ماں جایا شہید ہو رہا ہے، ذوالجنان پیشان خون میں تر کی، سوئے خیام بڑھا، اے سکینہ بابا مارا گیا خانے سے۔
زیادہ تیر لگے تھے حسین کو، مرنے کے بعد کر دیا ٹکڑے حسین کو، سوکھے ہوئے گلے پہ چلائی گئی چھری، ارے انگشتری کے واسطے انگلی بھی کاٹ لی، انگشتری کے واسطے انگلی بھی کاٹ لی، پانی مگر نہیں دیا پیاسے حسین کو، اپنی لہد سے خون بھرے مقتل میں دور تھا، سارا بدن حسین کا زخموں سے چور تھا، اللہ جانے زخم